کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے دماغ سوالات سے بھر گیا ہو؟ کیا میں وہی ہوں جو مجھے ہونا چاہیے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اندر سے خالی پن محسوس ہوتا ہے جبکہ باہر سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے؟ آج کی دنیا شور اور فتنوں سے بھری ہے۔ سوشل میڈیا، مقابلے، ہائپر کمپیریزن اور بے شمار توقعات، ان سب کے بیچ بہت سے مسلمان ڈپریشن اور کمزور خود اعتمادی کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور ہتھیار دینے والا ہوں جو آپ کو خود اپنے آپ سے ہی خود احتسابی سکھائے گا، جسے محاسبہ یعنی خود اپنا حساب لینا کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اسے جدید سائیکولوجی CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے ساتھ ملاتے ہیں تو ایک ایسا فریم ورک بنتا ہے جو صرف دماغ نہیں بلکہ روح اور دل تک کو پاک کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ سارے ٹاپکس کور کریں گے جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ ایک مکمل لائف پلان ہے جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں اپنے نبی اور کلام کے ذریعے۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو۔ یہ احساس کہ میرا ہر ایک چھوٹا یا بڑا عمل بے معنی نہیں بلکہ با معنی ہے، یعنی یہاں پر اگر میں کوئی بھی عمل کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ میری ابدی زندگی میں یا تو جزا کی صورت میں نکلے گا اور یا سزا کی صورت میں۔ نمبر 2، کل کے لیے آگے کیا بھیجا، یعنی ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، یہی محاسبہ ہے۔ روزانہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یا بستر پر لیٹے ہوئے یہ سوچیں کہ آج کے دن میں نے ایسا کون سا کام کیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آج ہی کے دن میں نے ایسا کون سا کام نہیں کیا جو کہ مجھے کرنا چاہیے تھا، اور اسے لکھ لیں، اور کل کے دن وہ کام کریں جو کہ آپ کو کرنا تھا اور وہ چھوڑ دیں جو نہیں کرنا تھا۔ کرنے کے کام صرف وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فائدہ دیں، چاہے اس دنیاوی زندگی کا یا آخرت کی زندگی کا۔ ہم اس دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، یہی ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 3، اللہ باخبر ہے، یعنی خود فریبی نہیں چلے گی۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ حقیقت جانتا ہے اور تمام حقیقت جاننے والوں سے بہتر حقیقت جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ایک مومن کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے اپنا حساب خود کر لو تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب دے رہے ہوں گے۔ CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی یہ کہتی ہے کہ ہمارے خیالات ہمارے عمل پر اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کوئی نیا کاروبار کرتا ہوں اور میں اس میں صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہو پاتا تو اب میں سوچوں گا کہ میں ناکام ہو گیا تو میرے عمل میں سستی ہوگی اور سستی ہونے کی وجہ سے میں کچھ کام نہیں کر سکوں گا، اور وہیں اگر میں یہ سوچوں گا کہ یہ ایک نیا تجربہ تھا اور اس سے میں نے جو سیکھا ہے وہ میں اب آگے امپلیمنٹ کرتا ہوں تو اس سے مجھے کانفیڈنس ملے گا اور آگے کام کرنے کے لیے اور زیادہ جذبہ اور موٹیویشن ملے گی۔ یہی بات ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اگر ہم تھوڑی سی نفسیات کے اندر پڑھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے اور نیت کا دار و مدار انسان کی سوچ پر ہے۔ CBT کے 3 اہم اصول ہیں: خیالات کو چیلنج کرنا، چھوٹے مثبت اعمال کرنا یعنی کنسسٹنسی سے اعمال کرنا، اور روزانہ نوٹس لکھ کر خود کو سمجھانا یعنی ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ چلنا۔ وہی چیز جو اسلام سکھاتا ہے یہ وہی ہے، مگر اسلام صرف دماغ تک محدود نہیں ہے بلکہ دل اور روح تک لے جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں جب ہم دونوں کو ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1، خیالات کا حساب۔ رات کو دن کا جائزہ لیں، آج کا ہر عمل کس نیت سے ہوا، اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا تھا، اللہ کے لیے یا اپنی خواہش نفس کے لیے یہ کام کیا گیا۔ وہی قرآن مجید کی آیت اپنے ذہن میں دہرائیں کہ ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ آپ یہ سوچیں کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ نمبر 2، نیت کی درستگی۔ نمبر 3، عمل کی سیدھ۔ عمل آپ جب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم ہو، یعنی آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشنز کیا ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سارے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے فرقان، یعنی کہ صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق واضح کرنے والا۔ اور نمبر 4، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، دوبارہ جائزہ لیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اسی بات کا شیطان فائدہ اٹھا کر ہمیں مایوس کرتا ہے اور ہم خود بھی مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ وہ توبہ پسند کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کو بھی پسند کرتا ہے۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر دن آپ کو ایک نیا موقع ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو مسنون دعائیں ہیں ان میں سے جو صبح اٹھنے کی دعا ہے، جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اور بہترین اندازہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، محاسبہ صرف ریفلیکشن نہیں، یہ قرآن کی وہ کنجی ہے جو دماغی طاقت اور ایک مسلمان کی سیلف اسٹیم کو
آسمانوں پر لے جاتی ہے اور زندگی کے اصل مقصد کو کھولتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔